صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا وذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللعام على مصارع الكرام. وقالت زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام كد كيدك وجهد جهدك فوالله الذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتخاب لا تدرك أمدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا. درود پڑھ دیجئے محمد اور کی آل پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. خداوند متعال کی شکر گزار ہے مسلسل زندگی کا یہ عظیم تحفہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. ساتھ ہی کروڑوں احسان مند ہے رب جلیل کے جس نے مسلسل مجھے اور آپ کو فرش عزا پر آنے کی فرش عزا بچھانے کی اس بزم کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ وہ بہترین مقام مرتبہ پاداش اور رزق مادی و معنوی کہ جو اس پاکیزہ ترین ذکر کے بجا لانے والوں کو رب کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال فرمائے. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. آپ دیکھ سکتے ہیں زمانے جاہلیت میں زندگی بسر کرنے والے چونکہ ان کی نگاہیں بلند نہیں تھی ان کی باطنی نگاہیں اور آنکھیں اندھی تھی لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جاتے تھے. سالہ سال لڑتے تھے جھگڑتے تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے عزیزوں. ظاہری عزت کے لیے ظاہری مقام کے لیے ظاہری مرتبے کے لیے اللہ کے رسول آئے کیا کام کیا؟ سورہ مبارکہ اعراف آیت کا شمارہ ہے 157 یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ کے رسول نے وہ جو عقل سلیم اور فطرت پاکیزہ کو چیزیں دیکھنے کے قابل تھی وہ لوگوں کو دکھانا شروع کی. کہا یہ کون سا طرز زندگی ہے؟ یہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہو؟ تمہیں پروردگار نے انسان بنایا ہے عقل کی نعمت سے نوازا ہے پاکیزہ ترین فطرت عطا کی ہے. یہ جو عقل پر پردے پڑ گئے ہیں انہیں ہٹاؤ. یہ جو فطرت میں کجی آ گئی ہے اس کجی کو ختم کرو. لہٰذا اللہ کے رسول نے انہیں نیکیوں کا حکم دیا برائیوں سے روکنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں یحل لہم الطیبات جو پاک و پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں اسلام نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ان سے استفادہ کرو بہرہ مند ہو. ویحرم علیہم الخبائث لیکن جو ضرر رسا اشیاء ہیں کہ جس سے انسان کی عقل کو ضرر پہنچتا ہے جس سے انسان کی فطرت میں کجی آ جاتی ہے ان کو حرام قرار دیا. شریعت جو کچھ بھی لے کر آ رہی ہے لوگوں کے بھلے کے لیے. تجھے انسان بنایا ہے اور پروردگار متعال کسی مقام اور مرتبے تک تجھے پہنچانا چاہتا ہے. اس چند روزہ زندگی کے لیے نہیں بنایا. یہ کیسا لڑ رہا ہے؟ یہ کس طرح سے ایک دوسرے کا دشمن ہے؟ اور اس میں پھر جو انسان نما اور جن نما شیطان ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب لوگ اس طرح سے غفلت کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہو وہ اور زیادہ ان کا استحصال کرتے ہیں ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں. یہی سبب ہے اللہ کے رسول کا ایک اہم ترین کام فرمایا. اللہ کا رسول ہوا ہے یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم. وہ گول و زنجیریں جو ظاہری اعتبار سے ان کے وجود پر نہیں ان کے دل و دماغ پر جو زنجیریں باندھ دی گئی تھی
ان کے سوچنے کی قوت کو جو ختم کر دیا گیا تھا، اللہ کا رسول ان زنجیروں سے انہیں آزادی عطا کرتا ہے، اس قابل ہو پاتے ہیں کہ سوچ پائیں کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کرنا ہے۔ اور یہی سبب ہے وہ جو اس طرح سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر آپ دیکھیے کس طرح سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، چاہے مہاجرین ہو چاہے انصار ہو، اللہ کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر خدا کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور انصار کی کیفیت یہ ہے کہ خدا کی خاطر جو کچھ پروردگار متعال نے انہیں عطا کیا ہے بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے دین مبین اسلام کی کیفیت کہ جو مجھے اور آپ کو اور میرے اور آپ کی عقل کو جھنجھوڑتا ہے اور بیان کرتا ہے، عزت چاہتا ہے، شرف چاہتا ہے، ثروت مند ہونا چاہتا ہے، تونگری چاہتا ہے، بے نیازی چاہتا ہے، آ ہمارے پاس، ہم تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی دین مبین اسلام فقط انسان کی آخرت بنانے کے لیے نہیں آیا عزیزو، میرے اور آپ کی دنیا سنوارنے کے لیے بھی آیا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اصحاب رسول اللہ نے مزہ چکھا واقعی عزت کا، واقعی شرافت کا۔ ظاہری اعتبار سے پروردگار نے قدرت بھی دی، مقام بھی دیا، غلبہ بھی دیا عزیزو۔ وہ مکہ کی جس میں رہ نہیں پا رہے تھے مسلمان اور مخفیانہ طور پر مجبور تھے مکہ چھوڑنے پر، کبھی حبشہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں اور کبھی مدینہ کی جانب، پروردگار متعال نے چند سالوں میں اسی مکہ میں پروردگار متعال نے اللہ کے رسول کو فاتح بنا کر قرار دیا، اور اصحاب فتح کے ساتھ جو ہے وہ اسی مکہ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی عزیزو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، یعنی وہ واقعی عزت کا مزہ چکھنے کے بعد یہاں رسول کے آنکھیں بند ہوئیں اور اللہ کے رسول کی وصیت سے منہ مڑایا گیا۔ فرمایا چاہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا تو دیکھو قرآن و سنت سے متمسک رہنا، لیکن اللہ کے رسول کی اس وصیت کو نہیں سنا گیا، اور اس منہ موڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقط 50 سال میں میرے بھائی، صرف اور صرف 50 سال کے اندر مسند خلافت پر وہ آ بیٹھا جو کھلم کھلا اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہا ہے، اور میرا مولا سید الشہداء یہ کہتے ہوئے مدینہ چھوڑ رہے ہیں کہ ایسے اسلام پر درود پڑھ لو، فاتحہ پڑھ لو کہ یزید جیسا فاسق و فاجر حکمراں جس اسلام کا قرار پا جائے۔ یہی سبب ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ انشاءاللہ زیارت اربعین کی پروردگار بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد۔ کاش مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وسیلہ کتنا امپورٹنٹ ہے، جتنا وسیلہ اچھا ہوتا ہے اتنی بات اچھے طریقے سے پہنچ پاتی ہے، اور انسان کو کتنی دقت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے دنیا سے جاتے جاتے اگر اسی امر پر دقت کر لی گئی ہوتی تو جس طرح سے اللہ کے رسول کے ہاتھوں فتح مکہ سے ہمکنار ہوا تھا مسلمان، اللہ کے رسول کے بعد بھی ظاہری فتح فقط اسے نصیب نہیں ہوتی، معنوی فتح، دلوں پر تسخیر کرنے کی پروردگار متعال طاقت عطا فرماتا۔ اور آج کے مسلمان کے لیے پیغام ہے، دوبارہ سے در اہل بیت پر لوٹ جا، دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی عزت کو حاصل کر لے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے، صلی علی محمد وعجل فرج۔ انشاءاللہ پروردگار متعال آپ کو اس سال پاپیادہ مولا و آقا کی زیارت بجلانے کی اربعین کے ایام میں توفیق عطا فرمائے۔ زیارت اربعین کے یہ الفاظ ہیں، فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ وَمَنَحَ النُّصْ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ اللہ کے رسول آئے، زمانے جاہلیت سے لوگوں کو برآمد کیا، غفلت کی نیند سے اٹھایا، 50 سال میں دوبارہ سے سلسلہ اتنا بگڑ چکا تھا، اور اس طرح سے لوگ خواب غفلت اور اس طرح سے جاہلیت کے تاریک اور گہرے بادل جو ہے وہ مسلمانوں پر اس طرح سے سایہ فغن ہو چکے تھے کہ ضرورت تھی کہ حسین ابن علی اس راہ میں اپنے خون کے ذریعے سے اس سیاہ گھٹا کو اور اس تاریکی کو ختم کرے، اور دوبارہ سے تا قیام قیامت آنے والے انسان کے لیے نورانیت اور روشنی کے اسباب کی فراہمی کرے۔ اور چھٹے امام نے فرمایا کہ میرے جد نے اس لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا تاکہ لوگوں کو جہالت سے اور گمراہی کی ضلالت سے باہر نکال دے۔ زمانے جاہلیت میرے بھائی کوئی اسٹیمپ تھوڑی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے پیشانی پر لگا ہوا تھا کہ ہم جاہل ہیں،
اور زمانے جاہلیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کی کچھ نشانی ہے عزیزو, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ معاشرہ جاہلیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے یا اسلامی طرز زندگی پر اس معاشرے کو استوار کیا گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو, ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا اور چاہوں گا کہ اپنے موضوع سے قریب آ سکوں. دوبارہ سے سماعت فرمائیں. زمانے جاہلیت اور اسلامی طرز زندگی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے انسان نے اپنے سینے پر لکھ دیا کہ بھائی میں مسلمان یا میں اسلامی طرز زندگی سے زندگی بسر کرنے والا تو کافی نہیں. عزیز, اس کی کچھ پیرامیٹرز ہیں, اس کی کچھ علامتیں ہیں, اس کی کچھ نشانیاں ہیں. جس معاشرے میں, توجہ چاہتا ہوں, حق اور باطل کا معیار رنگت ہو, ساتھ ہے میرے, جس معاشرے میں بلندی اور پستی کا معیار نجات اور قوم ہو, جس معاشرے میں بڑے اور چھوٹے کی تفریق پیسے کے ذریعے سے ہو, یہ جاہلیت پر مبتنی معاشرہ ہے. اور جس معاشرے میں امیر و غریب, کسی بھی قومیت اور نژاد سے تعلق رکھنے والا, ہر اعتبار سے ایک طرح سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور معیار فضیلت حق اور حقیقت کو قرار دیا جائے, یہ ہے اسلامی معاشرہ. یہ ہے اسلامی معاشرہ. یہی سبب ہے اللہ کے حبیب ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگوں سنو, تمہارا خدا ایک ہے, تمہارے آبا و اجداد ایک ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی سرخ پوست کو کسی سیاہ پوست پر, کسی سیاہ پوست کو کسی سرخ پوست پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تم میں سے جو جتنا خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا چلا جائے گا, خدا کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پاتا چلا جائے گا. اب دیکھنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو عزیزو, دیکھ لیجئے, امیر و غریب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہے, سب ایک جیسے طریقے سے انہیں سلام کرتے ہیں, ان کا پروٹوکول برابر ہے. خطرے کی علامت ہے. قومیت اور نجات خدا نخواستہ معیار فضیلت اور معیار برتری تو نہیں بن رہا ہے کہ بھائی یہ صاحب فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور چونکہ یہ معاشرہ اسی قوم پر مبتنی افراد کا ہے لہٰذا ان کی جو بھی بات کریں گے صحیح ہوگی, اور چونکہ فلاں صاحب اس قوم سے نہیں ہے. یہ سب خطرے کی علامت ہے میرے بھائی, سب خطرے کی علامت. انہی علامتوں میں سے ایک علامت کہ جس کے آثار کم و بیش ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں, مرد و زن ہونا ہے. توجہ چاہتا ہوں, انہی جھوٹے فضیلتوں کے معیارات میں سے کہ جو زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ لوگوں کے وجود پر طاری تھے, مرد و زن ہونا ہے. اگر میں مرد ہوں فضیلت رکھتا ہوں, بلند ہوں, خدا نخواستہ عورت ہے, ذلیل ہے, پست ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وقار نہیں ہے, کوئی مرتبہ نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے. مثال دیتا چلو, ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آواز. جی میرے بھائی بتائیے, ہمارے ہاں لڑکے والے حق کے مطابق ہوتے ہیں یا لڑکی والے؟ ہاں بولے. آپ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. خوب بتائیے حق کس کے ساتھ ہے؟ ہاں جو لڑکے والوں نے کہہ دیا وہ حق ہے. لڑکی والا بیچارہ, ایک مجھے باپ ملا تھا, 4-5 بیٹیاں تھی, کہنے لگا مولانا صاحب ماڈرنائز زمانے جاہلیت ہے, یہ میرے بال ایسے نہیں سفید ہوئے ہیں, اس معاشرے نے سفید کر دیے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. کیا ہے معیار فضیلت؟ ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ کیوں اس معاشرے میں طلاق کا سلسلہ اس قدر بڑھ چکا ہے؟ کیوں کر فیملی لائف کولیپس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ بس ان دینی اقداروں کو, ان حسینی اقداروں کو عزیزوں جو فرش ازا مجھے اور آپ کو دینا چاہتی ہے, لے کر چلیے. سورہ مبارکہ نحل کی 2 آیتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. زمانے جاہلیت کا معیار کیا تھا اور اسلام نے آ کر کیا وقار اور مرتبہ دیا, انشاءاللہ اسے سنیے. اور پھر اس کے بعد اگر
پروردگار متعال سے توفیق طلب کیجئے گھر جا کر ان آیتوں کو دیکھنے کی اور آہستہ آہستہ اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کی. فرق نہیں پڑتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی, فرق نہیں پڑتا ہے ساس ہے یا بہو, فرق نہیں پڑتا ہے لڑکے کے رشتہ دار ہے یا لڑکی کے رشتہ دار ہے. یہ دیکھا جائے گا دونوں مسلمان ہیں, دونوں سرنڈر ہیں پروردگار متعال کی بارگاہ میں. جو خدا کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ حق ہے, چاہے لڑکے والے اس پر ہو یا لڑکی والے اس پر ہو. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد رسول. کیا تھا زمانے جاہلیت؟ ہمارے یہاں کیفیت ہے یا نہیں مجھے بتائیے. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ کی خوشی کا عالم, اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کی خوشی کی کیفیت. وہ جو اطراف میں موجود افراد ہیں, بیٹا پیدا ہو جائے تو سب بڑھ چڑھ کے آگے آتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی خوشی آئی ہے تمہارے گھر میں, اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے غصے میں کہیں ایسا نہ ہو سارا غصہ ہم پر نکال دے. عزیزو, نام سے تو انسان مسلمان نہیں ہو جاتا, اپنے عمل سے بیان کرنا ہے. دیکھیے زمانے جاہلیت, سورہ مبارک ہے نحل, آیت کا شمارہ ہے 58 اور 59. زمانے جاہلیت میں خاتون کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا تھا, خاتون کو کیسے دیکھا جاتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی اور کہا جاتا تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ, کظیم کہتے ہیں اس انسان کو جو بھرپور طریقے سے غصے میں بھرا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس کی کیا کیفیت تھی؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اس بشارت کے سبب وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پاتا تھا, دور رہتا تھا, اور 2 شیطانی خیالات فقط اسے ستاتے تھے کہ جس میں سے ایک کا انتخاب کرتا تھا. یہ ہے زمانے جاہلیت. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, یا تو اس بیٹی کے ساتھ زندگی بھر ذلت و ننگ و آر کے ساتھ بسر کر دوں, یا اس بیٹی کو مٹی میں دفنا دوں, زندہ درگور کر دوں. کہ قرآن کریم دلوں کو جھنجھوڑتا ہے. الا ساء ما يحكمون, کتنا برا حکم لگاتے ہو, عقلوں پر تمہارے پردے پڑ گئے. آئیے دین مبین اسلام کس طرح سے فضیلت کے جھوٹے معیارات کو باطل کیا, عزت واقعی سے روشناس کروایا, شرف واقعی کی جانب بلایا. کہ جسے میرا مولا سرزمین کربلا میں کچھ یوں بیان کرتا ہے, جیسے میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. فرومایا انسان کہ جو کہ فرومایا اور پست انسان کا بیٹا ہے, اس نے حسین ابن علی کو قد رکز بین اثنتین, 2 راہیں پر لا کھڑا کیا ہے. بین الذلت والذلہ, ایک جانب سے ذلت کی زندگی ہے اور دوسری جانب عزت کی موت ہے. وہ ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے دور ہے. یہ وہ شعار حسینی ہے جو ہماری مجلسوں میں پڑھا جانا چاہیے عزیزو, جسے نعرہ حیدری کی طرح ہماری مجلسوں میں بلند ہونا چاہیے. اور اس ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو چیک کرے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی اسی طرح سے خوش ہو کہ جس طرح سے بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ جس طرح سے بیٹا انسان کو خدا کا تقرب عطا کرتا ہے, بیٹی بھی انسان کو خدا کی بارگاہ میں قرب اور مقام اور مرتبہ عطا کرتی ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی محمد. جس طرح ایک امیر انسان اپنا پیسہ خرچ کر کے خدا کا تقرب حاصل کر سکتا ہے, ایک غریب انسان صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ زندگی بسر کر کے خدا کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے. جس طرح سے ایک تندرست انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اس کے لیے راستے کھلے ہوئے, ایک بیمار انسان کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے. کوئی فرق نہیں عزیزو اس ظاہری رنگت کا. زمانے جاہلیت میں بیٹی اس طرح سے ننگو آر تھی, اور قرآن کریم اسی سورہ مبارک نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے ہماری بارگاہ میں کوئی فرق نہیں, ہم نے ڈیزائن مختلف کیا ہے, جسم اور روح میں موجود خصوصیات اور صفات مختلف رکھی ہیں تاکہ اس ذریعے سے ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب بن سکے, اور اسی اعتبار سے ذمہ داری علیحدہ علیحدہ ہم نے دی ہے, وگرنہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بندہ ہے وہ بھی بندہ ہے, یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے. اس آیت کریمہ کو سماعت فرمائیے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی, قرآن کریم واضح طور پر آواز دیتا ہے جو شخص بھی نیک عمل بجا لائے گا. ساتھ ہے میرے ترجمہ کیجئے, من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو شخص بھی نیک عمل بجا لائے گا, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, چاہے مرد ہو یا عورت, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور ایمان کے ساتھ ہے, ایمان عمل صالح, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے پاک و پاکیزہ حیات
اور طیب و طاہر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی نوید دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عمل کی بہترین پاداش پروردگار متعال کی بارگاہ میں ان کے لیے پائی جاتی ہے. بس عزیز و ربط مصائب سے پہلے جس موضوع سے متعلقہ گفتگو انشاءاللہ ان چند دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بیٹی، زوجہ، ماں، عورت اپنے تمام تر عناوین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کتنا بڑا مرتبہ پا سکتی ہے، کتنا بڑا مقام پا سکتی ہے. دیکھیے، جس معاشرے میں بیٹی ننگو آر ہوا کرتی تھی، اس معاشرے کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کا رسول جب اپنی بیٹی کو آتا دیکھتا تھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، ہاتھوں کے بوسے لیا کرتے تھے، اور جس جگہ پر اللہ کا رسول بیٹھا رہا کرتا تھا اسی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. اور معصوم نے بیان کیا کہ دیکھو، اگر پروردگار متعال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلق نہ فرماتا تو فاطمہ زہرا کا کوئی ہمسر اور کف نہ ہوتا. آدم سے لے کر تا قیام قیامت کوئی انسان بھی ہمسری نہ کر پاتا فاطمہ زہرا کی. وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقام، یہ نفس رسول کی بارگاہ میں مقام. عورت خدا نے کتنی بلندی عطا کی، کتنا مقام عطا کیا ہے، کتنا مرتبہ عطا کیا ہے. ثانی زہرا کا مقام ماجائے کی نگاہ میں اور بھتیجے کی نگاہ میں، جو دونوں امام معصوم ہیں، جن کی زباں پر کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. محمد حنفیہ چاہتے ہیں کہ امام کوفے کی جانب نہ جائیں. امام نے کہا ہے بھیا، اگر میں مکہ میں رہوں گا، یہ اپنی دنیا میں کچھ اس طرح سے مستغرق ہو چکے ہیں، کچھ اس طرح سے حب دنیا کے مرض میں ڈوب چکے ہیں کہ یہ کعبے کی حرمت کو پامال کریں گے، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہیں. کہا مولا کوفے کی جانب نہ جائیے. امام نے مختلف طریقے سے جوابات دیے. ایک اہم ترین جواب یہ ہے، کوفے والوں نے خط لکھا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. امام کی ذمہ داری ہے اگر مأموم اور راہرو اور پیچھے چلنے والا اس بات کا اعلان کرے کہ مولا میں آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہوں، آپ تشریف لائیں، تو امام کی ذمہ داری اس راہ میں قدم آگے بڑھا. مختلف طریقے سے جوابات دیے عزیزوں. لیکن بہرحال جب بھائی نے بہت زیادہ اصرار کیا، کہا آپ کہیں اور چلے جائیے. کہا میں اس معاملے میں غور و فکر کرتا ہوں. صبح کا وقت ہوا عزیزوں، ظاہراً 8 ذی الحجہ کا دن ہے. محمد حنفیہ کو خبر ملی کہ سحر کا وقت میرا مولا سفر کے لیے آمادہ ہو چکا ہے. ایک مرتبہ افسار شتر جا کر پکڑ لی. مولا آپ نے کہا تھا میں غور و فکر کروں گا. اب بھائی کے لیے یہ جواب، مختلف جوابات دیے بھائی کو بیان کرنے کے لیے، بھائی کو قانے کرنے کے لیے یہ جواب کہ میرے راستے سے ہٹ جائے میرے بھائی، مجھے اس راہ میں قدم آگے بڑھانے دے. کہ بھیا، خواب کے عالم میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ شائی یراک قتیلا، پروردگار اے حسین تجھے اپنی راہ میں مقتول دیکھنا چاہتا ہے، خون میں نہایا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. کیا جواب دے سکتے ہیں محمد حنفیہ؟ مقتل کے ان جملات پر خدا را غور کیجئے گا. یہ وہ مشیت پروردگار ہے، یہ وہ ارادہ پروردگار ہے. توجہ چاہتا ہوں، جو حسین ابن علی اپنے ارادے اور اختیار سے جس ارادے الہی کو تکمیل کرنا چاہتے ہیں، جا کر اس سلسلے میں مطالعہ کیجئے. پروردگار ہم سب سے نیکیاں چاہتا ہے، پروردگار ہم سب سے یہ چاہتا ہے کہ ہم برائی نہ کریں، لیکن یہ چاہت کا رب تبارک و تعالیٰ کا انداز اور وہ کن فیکون والا انداز، ان دونوں میں فرق ہے. مجھے کیا بنانا ہے ادھر میرا کوئی اختیار نہیں تھا. مجھے کیوں کر پروردگار نے مرد بنایا، میرا کوئی اختیار نہیں تھا. کیوں کر فلاں گھرانے میں پیدا کیا، میرا کوئی اختیار نہیں تھا. لیکن اب جو پروردگار متعال مجھ سے چاہتا ہے ایمان اور عمل صالح، یہاں پر اس چاہت پروردگار، اس پہلی والی چاہت میں فرق ہے. وہاں پر ہمارا ارادہ اور اختیار نہیں تھا، یہاں پر میرا اور آپ کا ارادہ اور اختیار ہے. خدا چاہتا ہے، حالات ایسے ہیں حسین ابن علی قدم آگے بڑھاؤ.
وگرنہ اگر خدا نخواستہ ارادہ اور اختیار سے میرے مولا کے قدم نہیں بڑھ رہے تو عزیز و فضیلت کیسی، اور پھر سامنے والے کی نسبت سے غم و غصہ کیسا، لعن اور اظہار برات کیوں کر؟ اگر معاذ اللہ حسین ابن علی اپنے کام میں صاحب اختیار نہیں ہے تو وہ مارنے والا اپنے مارنے میں صاحب اختیار نہیں ہے۔ بہرحال اس بارے میں غور و فکر کیجئے گا، یہ اللہ کی وہ مشیت ہے کہ جسے حسین اپنے ارادے سے جامع عمل پہنا رہے ہیں۔ محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کر کہا بھیا جانا ہے تو آپ چلے جائیے، اپنے ساتھ مخدرات عصمت کو کیوں کر لے جا رہے ہیں؟ کیا جواب دیا بتائیے؟ وہی جملات جو اپنے لیے بیان کیے، فرمایا جس طرح سے مشیت پروردگار یہ ہے کہ حسین قدم اٹھائے، اسی طرح سے مشیت پروردگار یہ ان اللہ شاء یراہن الصبایا، پروردگار اپنی راہ میں ان بیویوں کو اور ان کنیزان خاصان پروردگار کو رب تبارک و تعالی اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اپنے ارادے سے آگے بڑھے۔ جملے بدل دوں، اگر کربلا نہ ہوتی اسلام نہ بچ پاتا، اور اگر زینب و ام کلثوم کا جہاد نہ ہوتا، میری شہزادی کے خطبے نہ ہوتے، کربلا محفوظ نہ رہ پاتا، کربلا محفوظ نہ رہ پاتا۔ یہ مقام ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں زینب کبریٰ کا، اور بھتیجا امام معصوم یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب شہزادی نے اپنا خطبہ مکمل کیا، اس موقع پر فرمایا یا عمت ٹھہر جائیے، اصرار کیا کہ آپ رک جائیے، اب اس سے زیادہ حجت تمام ہو چکی ہے ان لوگوں پر، یا عمت اسکتی ٹھہر جائیے، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، آپ علم لدنی کی مالک ہیں۔ اگر پروردگار متعال نے توفیق عطا کی تو انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں شہزادی کے خطبات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بہتری لانے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ عزیزوں، نہ صرف یہ معاشرہ ظاہری اعتبار سے اسلامی اور مسلمان اور اہل بیت کا چاہنے والا ہو جائے، بلکہ جو واقعی اسلامی اقدار ہیں انشاءاللہ العزیز میرے اور آپ کے وجود میں پیدا ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، مولا واقع پر سلام بھیجے اس طرح سے کہ جس طرح سے عصر عاشور میں زینب کبریٰ نے سلام بھیجا۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا۔ سب میرے ساتھ مل کر ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ نام حسین میں عزیز و عجیب کرب ہے۔ ممکن ہے آپ صبح سے مجلس ماتم کے سلسلے میں تھک گئے ہوں عزیزوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس احساس کو اپنے وجود میں پیدا کیجئے، میں اور آپ پڑھ کر اور سن کر تھک گئے، اس رائے کربلا کا جہاد شروع ہوا چاہتا ہے، ابھی تو آغاز ہے عزیزوں۔ شہداء کربلا کا جہاد مکمل ہوا، لیکن کربلا کے اسیروں کے جہاد کا آغاز ہے۔ کتنی سختیاں عزیزوں، کس طرح سے انہوں نے ان سختیوں کے لیے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ آئیے عزیزوں، میں اور آپ بھی اپنے آپ کو آمادہ کریں، کوشش کریں جب نام حسین میرے اور آپ کی زبان پر آئے، کانوں سے ٹکرائے، خداوند متعال آنکھوں کو آنسو عطا کر۔ السلام علی الحسین
اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. میرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے رحم اللہ دمعتک، اے میرے جد مظلوم پر رونے والے، خدا کی رحمت ان آنسوؤں پر. کربلا کی زمین پر وہ وقت آیا، سرخ آندھیاں، زلزلہ، جبرائیل امین، ما بین زمین و آسمان یہ ندا، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. خیموں میں آگ لگی، چادریں چھینی گئی. عزیزوں، بعض قدیمی مقاتل یہ لگتے ہیں کہ بیویوں نے اس وقت تقاضا کیا کہ ہمیں مقتل میں جانے دیا جائے، یہاں تک کہ مقتل میں یہ بیویاں پہنچی. راوی یہ کہتا ہے زینب کبریٰ نے، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. راوی یہ کہتا ہے زینب کبریٰ نے وہ بیان کیا، وہ مرثیہ پڑھا جو دوست و دشمن کو رلا دے، یہ پہلی زیارت ہے جو ماں جائے کہ زینب کبریٰ کو نصیب ہے. شہادت کے بعد کیسے عزیزو زیارت کر پائے بہن، کیسے زیارت کر پائے. میں شہزادی کے جملات پڑھتا چلا جاتا ہوں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. اللہ کے رسول سے خطاب کیا، وا محمدہ صلی علیک ملیک السماء. نانا آپ پر آسمان کے ملک درود و سلام بھیج دے. نانا دیکھیے یہ آپ کا حسین، صریع بکربلا حسین. نانا یہ آپ کا حسین، ٹکڑے ٹکڑے حسین، خون میں ڈوبا حسین. هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. عزیزو جس طرح سے رونے کا حق ہے روئیے، اور اس جملے کی اگر ذرہ برابر بھی گہرائی کو انسان احساس کر لے گھنٹے روئے گا. فرمایا محظوظ الرأس من القفا. نانا یہ آپ کا حسین جس کا سر پسے گردن سے جدا کر مسلوب العمامت والردا، جس کا امامہ، جس کی ردا اس سے چھین لی گئی. اجرکم علی اللہ. هذا حسین مرمل بالدماء، خون میں ڈوبا حسین، مقطع الاعضاء، ٹکڑے ٹکڑے حسین، پسے گردن سے جس کی گردن کو جدا کر دیا وہ حسین، جس کے لاشے کی بھی حرمتی کی گئی وہ حسین. مقتل لکھتا ہے بیویوں کو دور کیا گیا. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، شہزادی نے ماں جائے کی زیارت اس عالم میں کی ہے. مقطع الاعضاء، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے حسین. مقتل کے جملے ہیں، ارے بیویوں کو دور کیا گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، میرے مولا کے لاشے کی حق رکھتی ہے بہن. جب 11ویں کے دن ماں جائے کی زیارت کو آئے، تڑپ کے کہے انت اخی، کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے، کیا تو ہی فاطمہ کا لال ہے. ان روتی آنکھوں سے بہن وعدہ کرتی ہے یہ کربلا کو مٹانا چاہتے ہیں. میں تا قیام قیامت کربلا کا پیغام پہنچاؤں گی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین
ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجت لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں، ہماری دنیا و آخرت کی مصلحت میں، پروردگار جلد سے جلد قبول و مقبول فرما.